بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے والد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ ان 3 صحابہ میں سے تھے جن کی توبہ قبول کی گئی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ 2 غزووں، غزوہ حسرت یعنی غزوہ تبوک اور غزوہ بدر کے سوا اور کسی غزوے میں کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے نہیں رکا تھا۔ انہوں نے بیان کیا چاشت کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس تشریف لائے تو میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اور آپ کا سفر سے واپس آنے میں معمول یہ تھا کہ چاشت کے وقت ہی آپ مدینہ پہنچتے تھے اور سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور میری طرف عذر بیان کرنے والے 2 اور صحابہ سے دوسرے صحابہ کو بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ ہمارے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ جو ظاہر میں مسلمان تھے اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی سے بھی بات چیت کی ممانعت نہیں کی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے ہم سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا۔ میں اسی حالت میں ٹھہرا رہا، معاملہ بہت طول پکڑتا جا رہا تھا۔ ادھر میرے نظر میں سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ اگر کہیں اس عرصے میں مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو افسوس، لوگوں کا یہی طرز عمل میرے ساتھ پھر ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا۔ نہ مجھ سے کوئی گفتگو کرے گا اور نہ مجھ پر نماز جنازہ پڑھے گا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا مجھ پر بڑا احسان و کرم تھا اور وہ میری مدد کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا، پھر میں ان کے جہاں کسی کو بھیج کر یہ خوشخبری نہ پہنچا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خبر سنتے ہی لوگ جمع ہو جائیں گے اور ساری رات تمہیں سونے نہیں دیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری سنائی تو آپ کا چہرہ مبارک منور ہو گیا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور غزوہ میں نہ شریک ہونے والے دوسرے لوگوں سے جنہوں نے معذرت کی تھی اور ان کی معذرت قبول بھی ہو گئی تھی۔ ہم 3 صحابہ کا معاملہ بالکل مختلف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول ہونے کے متعلق وحی نازل کی، لیکن جب ان دوسروں نے غزوہ میں شریک نہ ہونے والے لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹی معذرت کی تھی، تو اس درجے برائی کے ساتھ کیا کہ کسی کا بھی اتنی برائی کے ساتھ ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے سب کے سامنے عذر پیش کریں گے۔ جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو آپ کہہ دیں کہ بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات نہ مانیں گے۔ بے شک ہم کو اللہ تمہاری خبر دے چکا ہے، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھ لیں گے۔ آخری آیت تک۔ وہ کعب بن مالک
رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ جب وہ نابینا ہو گئے تھے، عبداللہ نے بیان کیا، میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ غزوہ تبوک میں اپنی غیر حاضری کا قصہ بیان کر رہے تھے۔ کہا کہ اللہ کی قسم، سچ بولنے کا جتنا عمدہ پھل اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا کسی کو نہ دیا ہوگا۔ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے اس بارے میں سچی بات کہی تھی، اس وقت سے آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل کی تھی کہ بے شک اللہ نے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، آخری آیت تک۔ جب 11 ہجری میں یمامہ کی لڑائی میں جو مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی، بہت سے صحابہ مارے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا۔ ان کے پاس عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور کہا کہ جنگ یمامہ میں بہت زیادہ مسلمان شہید ہو گئے ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ کفار کے ساتھ لڑائیوں میں یوں ہی قرآن کے علماء اور قاری شہید ہو گئے، اور اس طرح بہت سا قرآن ضائع ہو جائے گا۔ اب تو ایک ہی صورت ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیں، اور میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ضرور قرآن کو جمع کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ایسا کام میں کس طرح کر سکتا ہوں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، یہ تو محض ایک نیک کام ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے اس معاملے پر بات کرتے رہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا، اور میری بھی رائے وہی ہو گئی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، تم جوان اور سمجھدار ہو، ہمیں تم پر کسی قسم کا شبہ بھی نہیں، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا بھی کرتے تھے، اس لیے تم ہی قرآن مجید کو جا بجا سے تلاش کر کے اسے جمع کر دو۔ اللہ کی قسم کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے کوئی پہاڑ اٹھا کے لے جانے کے لیے کہتے تو میرے لیے اتنا باری نہیں تھا جتنا قرآن کی ترتیب کا حکم میں نے عرض کیا۔ آپ لوگ ایک ایسے کام کے کرنے پر کس طرح آمادہ ہو گئے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، یہ ایک نیک کام ہے۔ پھر میں ان سے اس مسئلے پر گفتگو کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا، جس طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا سینہ کھلا تھا۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے خال، ہڈی اور کھجور کی شاخوں سے جس پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا، اس دور کے رواج کے مطابق قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کے جو قرآن کے حافظ تھے، حافظہ سے بھی مدد لی، اور سورۃ توبہ کی 2 آیتیں خزامہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس مجھے ملی، ان کے علاوہ کسی کے پاس مجھے نہیں ملی تھی۔
پھر مصحفہ جس میں قرآن مجید جمع کیا گیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کی صاحبزادی ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ رہا۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو عثمان بن عمر اور لجاس بن سعد نے بھی یونس سے، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا، اور لجاس نے کہا مجھ سے عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا۔ اس میں خزامہ کے بدلے ابو خزامہ انصاری ہیں، اور موسیٰ نے ابراہیم سے روایت کی، کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا۔ اس روایت میں بھی ابو خزامہ ہیں۔ موسیٰ بن اسماعیل کے ساتھ اس حدیث کو یعقوب بن ابراہیم نے بھی اپنے والد ابراہیم بن سعد سے روایت کیا، اور ابو ثابت محمد بن عبید اللہ مدنی نے کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا۔ اس روایت میں شک کے ساتھ خزامہ یا ابو خزامہ مذکورہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح ملی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم ان سے بھی زیادہ مستحق ہیں، اس لیے تم بھی روزہ رکھو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔